بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیک اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللہم آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج کی آیتیں ویسے تو قرآن کی ہر آیت اہم ہے، مگر یہاں آج کی آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے اس میں ایک ساتھ مسلمانوں کی یعنی سچے مسلمانوں کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں۔ جب میں اور آپ اسے پڑھیں گے، اور ہم نے ہمیشہ عرض کیا، ہر آیت کو اپنا آئینہ بنائیے، اس میں اپنی تصویر دیکھیے، ہم کتنے اچھے لگتے ہیں اور کتنے برے۔ تو آج جو ہے وہ سورہ معارج کی آپ کے آیت نمبر 22 ہے، 23 ہے، اور اس سے شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انسان کا حال ایسا ہے کہ ہمیشہ بس چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈر جاتا ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ہلہ مچاتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا۔ اور جب اس کو کوئی بھلائی مل جاتی ہے، یعنی اس کی مرضی پوری ہو جاتی ہے جس کام میں بھی منوعہ، پھر وہ سیلفش بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے۔ اب یہ جو اوپر بات کہی گئی کہ انسان کا چھوٹی بڑی بات پہ گھبرا جانا، اس کے دماغ کا بیلنس آؤٹ ہو جانا، چھوٹی سی مصیبت کو پہاڑ بنا لینا، اور اگر کوئی چیز اللہ نے دے دی تو سیلفش بن جانا، ان سب چیزوں سے یہ ساری بری باتیں کس میں نہیں ہوتی؟ تو آگے ہے الا المصلین، مگر نمازیوں میں یہ صفت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، ہر نمازی اگر وہ سچا نمازی ہے تو وہ ہلوع نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دم گھبرا جانا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، پاگل پن کا سوار ہو جانا۔ نمبر 2، اذا مسہ الشر جزوعا، ایک نمازی اگر اسے کوئی تکلیف پہنچی تو وہ جزوع نہیں ہوتا، واویلا مچانا، شکایتیں کرنا اپنوں سے غیروں سے، دم کا نکل جانا، اور گھر میں ایک ہنگامہ، باہر ایک ہنگامہ، عجیب ڈر کی کیفیت، نہیں ہوتا مومن۔ اور اسی طرح اگر نمازی کو کوئی بھلائی مل جائے تو وہ سیلفش نہیں ہوتا، صرف اپنی حد تک رکھنا، اچھی چیز کو چھپانا، کہیں کوئی مانگ نہ لے، کہیں کوئی پوچھ نہ لے، تو یہ مصلین ہے۔ یہیں سے آپ یہ سمجھیے، کیا یہ وہی نماز بیچاری نماز ہے جس کو سارے مسلمانوں نے بیچاری نماز بنا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، مسلمان صدیوں سے اللہ سے کہہ رہے ہیں نہیں ہم 5 تو نہیں پڑھیں گے، ہمارا جی چاہے گا تو 5 پڑھیں گے، نہیں تو 4، اور نہیں تو 3 اور 2 اور 1، اور نہیں تو فرائیڈے آ جایا کریں گے، اور وہ بھی نہیں تو پھر ہم سال کو سال آئیں گے۔ تو کیا یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نمازی کے اندر 3 صفات نہیں ہوتی؟ ہلوع نہ ہو، جزوع نہ ہو، منوع نہ ہو، چھوٹی سی بات پہ فوراً گھبرا نہ جائے، اور گھبرا کر زبان کنٹرول سے باہر ہو جائے، ٹینشن بڑھ جائے، بلڈ پریشر بڑھ جائے، یہ بڑھ جائے وہ بڑھ جائے، اور اگر کوئی بھلائی مل جائے تو سیلفش نہ بنے، یعنی نمازی سیلفش نہیں ہوگا۔ کیا میں ایسا نمازی ہوں؟ نمازی چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرا نہیں جائے گا، کیا میں ایسا نمازی ہوں؟ نمازی جو ہے وہ کسی بات سے گھبرا کر اس کا ٹینشن بڑھ جائے، وہ حواس کھو بیٹھے، اور وہ سر کو پیٹے تو ہاتھ ایسا کرے ویسا کرے، کھانا نہ کھایا جائے، نیند نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ ارے وہ پتہ نہیں اس بات کا کیا ہوگا۔ نمازی ایسا نہیں ہوگا۔ مگر جو نمازی ایسا نہیں ہوگا وہ خود کیسا ہوگا؟ اب ہم بات کر رہے ہیں نمازی کی، تو اللہ نے فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ نمازی ایسے نہیں جب جی چاہ پڑھے اور نہیں پڑھے، یہ وہ نمازی ہیں کہ جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، صلاتهم دائم، اپنی نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ چلیے اس ہمیشہ کو بھی ہم لوگ اس کا
پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ہمیشہ نماز پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ سردی کی وجہ سے سردی نہ چھوڑے، اور گرمی کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے، اور بارش کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے۔ ایک تو یہ کام میں مشغول ہے اس لیے نماز نہ چھوڑے، اور خالی بیٹھا ہوا ہے تو بوریت ہو رہی ہے، اب کون جائے، مسجد تھوڑی دور ہے نزدیک ہے، کہ بہانے نہ کرے، نماز ہمیشہ پڑھتا ہے۔ اور کیسے پڑھتا ہے؟ جب صحت مند ہے تو بھی نماز پڑھتا ہے، اور بیمار ہے تو بھی پڑھتا ہے۔ اب بیمار ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ آپ بولیں گے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ یہ نماز کی کمزوری کی نشان ہے۔ چھوٹی سی تکلیف ہے، نہ اٹھنے کی تکلیف ہے، نہ بیٹھنے کی تکلیف ہے، نہ سجدے میں جانے کی تکلیف ہے، مگر نہیں میری طبیعت خراب ہے، میں ایسا کرتا ہوں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں۔ گھٹنے میں تکلیف ہے، صحیح ہے، کتنی ہے؟ صرف نماز کے لیے کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت ہے، باقی گھر کے سارے کام اٹھتے بیٹھتے سب ہو رہے ہیں۔ گھر میں یہ چیز ہٹانا ہے تو جسم میں طاقت ہے، اس چیز کے لیے جھکنا ہے اور کھڑے ہونا ہے تو طاقت ہے۔ ماشاء اللہ کیا کہتے ہیں آپ کے جم میں جانے کی طاقت۔ ایسے مسلمان ہیں جم روزانہ جاتے ہیں، ساری ورزشیں کرتے ہیں، مسجد میں آتے کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ ارے بھائی کرسی پر کیوں بیٹھ گئے؟ نہیں میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ جم میں نہیں ہو رہی تھی؟ پیدل چلتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ نماز کو ہمیشہ پڑھنے کی صفت کیا ہمارے اندر آئی ہے؟ بارش ہو رہی ہے، ہاں حدیث ہے کہ اگر بارش بہت زیادہ ہو تو نماز کو گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب حال کیا ہے؟ اگر گروسری سے، کرانہ دکان سے سامان لینا ہے، کوئی ضرورت پوری کرنا ہے، ادھر سے ادھر کہیں جانا ہے، تو بارش بھی ہے تو وہ برساتی ڈریس پہن کے جا رہے ہیں، لیکن نماز آئی، اذان کا وقت ہو گیا تو بارش ہو رہی، بھائی گھر میں پڑھ لو۔ وہ نمازی جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ایک آئرن مین ہے، لوہے کا بنا ہوا، کچھ بھی ہو جائے پہلے نماز، اور پوری دلچسپی کے ساتھ۔ اور جو نماز ہمارا مسلمان پڑھتا ہے، اللہ بچائے میں پڑھتا ہوں، وہ نماز دنیا کی سب سے کمزور چیز ہے۔ پکنک پہ جانا ہے تو چھٹتی ہے، خریدی کرنا ہے تو چھٹتی ہے، زکام آ گیا تو چھٹتی ہے، نیند لگ گئی تو چھٹتی ہے، 1000 بہانے۔ تو مجھے اور آپ کو اجازت لینا ہے کہ اب تک کہ ہماری جو زندگی گزری، ہم کیسے نمازی تھے؟ دائم تھے یا غیر دائم تھے؟ ہمیشہ پڑھتے رہے یا کہیں نہ کہیں غوطہ مار دیا؟ دوسری بات، وہ نمازی کیسے ہوں گے؟ خالی نماز پڑھ لیا اور بس۔ دیکھیے یہ نمازی کی صفات بتائی جا رہی ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم، سے اسے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ان کا ہاتھ اپنی جیب میں کمزور اور یتیموں اور محتاج مسلمانوں کی مدد کے لیے ہمیشہ ان کا ہاتھ جیب میں رہتا۔ اور وہ نمازی وہ ہیں کہ ان کے مال میں ایک متعین حق ہوتا ہے، متعین حق ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ للسائل والمحروم، سائل جو مانگتا ہے اس کے لیے بھی ہوتا ہے، والمحروم اور جو مانگتا نہیں ہے، غیرت کی وجہ سے چپ رہتا ہے، اس کے لیے بھی حق ہوتا ہے۔ لیکن اس آیت کا ایک اور مطلب، جو مانگتا ہے وہ تو میری نظروں کے سامنے آ گیا ہے تو میں اسے دے رہا ہوں، اور بہت سے بیچارے ایسے بندے ہیں کہ وہ ہر ایک تک نہیں پہنچ سکتے، دور دراز میں رہتے ہیں، کہیں رہتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس سے مانگے۔ یہ نمازی جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، یہ کیا کرتا رہتا ہے؟ ایسے افراد کو ڈھونڈتا رہتا ہے، کوئی مجبور نظر آئے اس کو فوراً دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں عرب ملکوں میں خاص طور پر مسجدوں میں افطاری ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو بیچارے طے شدہ
رمضان کے مہمان ہیں، غریب ہوں یا نہ ہوں، وہ مسجد کا کھانا آتا ہے تو وہ بس ضرور پہنچ جاتے ہیں، اور مہینہ بھر بولتے ہیں چلو یار مہینے بھر کا کھانے کا خرچہ بچے گا۔ ہو سکتا ہے ضرورت مند ہو نہ ہو، اللہ جانے، ان کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ان عرب ملکوں میں مختلف عرب بھی نہیں، دوسری نیشنلٹیز کے بھی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایسے ویسے، سیرین، یہ وہ سب مسجد کے اندر، مسجد کے باہر وہ کھجور لیے یا کھانے کی کوئی چیز لیے کھڑے رہتے ہیں، اور جو نظر آیا دوڑ کے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو پورے اخلاص سے پیش کرتے ہیں، چاہے کھجور ہو چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے عرب خاص طور پر یہ کرتے ہیں کہ افطاری کے وقت سڑکوں پر مختلف سگنلز پر کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں پانی یا وہ جوس یا کوئی کھانے کی چیز لیے کے، اور جیسے ہی کوئی گاڑی رکتی ہے، وقت ہو چکا ہے، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، وہ فوراً اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی کچھ کھا لو۔ جیسے رمضان میں افطاری کے لیے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کسی کو افطاری کرا دیں، کچھ کھلا دیں، روزہ افطاری کرا دیں، تو یہاں جو آیت ہے کہ فی اموالہم حق معلوم، ان کے مال میں حق ہوتا ہے مانگنے والے کا بھی، اور جو مانگ نہیں رہا ہے مگر ضرورت مند ہے، مگر آپ تک نہیں پہنچ رہا ہے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ کے ان کو دیتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی لیا، حق معلوم یعنی طے شدہ حق، کہ وہ زکوٰۃ ہے، یعنی وہ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں مانگنے والوں کو بھی، اور جو اس سے محروم ہیں، ادھر ادھر ہیں، نہیں نظر آتے، نہیں مانگتے، ان کو بھی دیتے ہیں۔ مگر مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے لکھا ہے، مجھے اس سے اتفاق ہے، کہ یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کی ساری تفصیل، سال گزر جائے تو ایسے دینا ہے، جانور میں اگر گائے بیل ہو تو ایسے، اور بکرا اور مینڈا ہو تو ایسے، اور اونٹ ہو گائے ہو تو ایسے، وہ جو ذکر تفصیل ہے ساری، اور پیسوں کی کہ کتنا آپ دو گے، تو یہ سب جو ہے مدینہ منورہ کی زندگی میں وہ سب اللہ نے بتایا تفصیل زکوٰۃ کی۔ اور یہ جو سورۃ المعارج، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے زکوٰۃ کے لیے دوسری آیتیں ہیں، اور اس آیت سے مطلب ہے کہ وداؤٹ لمٹ اور وداؤٹ لمیٹیشن، فلاں کو دینا ہے فلاں کو نہیں دینا، ہم ان کو دیتے ہیں، نہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے، ہم تو ادھر دیتے ہیں۔ ان کے جو سچے نمازی ہیں یہ حال ہے کہ وہ یعنی بس صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، اور اس میں سے مانگنے والوں کو نہیں دیتے، بلکہ جو لوگ محروم ہیں، ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان تک پہنچ جاتے معلوم کر کے۔ تو اب اس لحاظ سے صدقہ اور زکوٰۃ کا تعلق جو ہے صرف میرے اپنے محلے، میرے اپنے سٹی، میری اپنی کنٹری تک نہیں رہا۔ اب ایک مسلمان ہمیشہ انٹرنیشنل ہوتا ہے، اس کی سوچ ہمیشہ انٹرنیشنل ہے۔ میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان بہنیں، وہ جہاں بھی ہیں وہ میرے ہیں، اگر آرام سے ہیں تو الحمدللہ کہوں، اور اگر کسی جگہ کے مسلمانوں پر آفت آ پڑی تو میں یہ نہ کہوں بھائی میں تو انڈیا میں رہتا ہوں، میں کیا کروں، میں پاکستان میں ہوں، میں کیا کروں، جی نہیں، وہ راستہ ڈھونڈے میں کیسے ان مجبور مسلمانوں تک پہنچوں جو دوسرے مسلمان میں بھوکے مر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سرحد پر میانمار کے مسلمان صرف 20 لاکھ ہیں، صرف ایک جگہ ایک وقت میں صرف 20 لاکھ مسلمان ہیں، دانے دانے کو محتاج ہیں۔ یورپ امریکہ کے مختلف لوگ سنگل اپنے اپنے طور پر جا کر ماشاءاللہ اپنی بساط پر انہوں نے کیا، انہوں نے ویڈیوز بھیجے، روتے روتے بیان دیا کہ واللہ فلاں جگہ گئے، وہاں 8 دن سے ان کو کھانے کو میسر نہیں تھا۔ ہندوستان پاکستان کا مسلمان کیا کر رہا ہے، عرب کیا کر رہے ہیں؟ شروع میں تھوڑی تھوڑی مدد ہو گئی، اب کس نمی پرست کے بھیا کیس تھی،
اب کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ ارے بھائی آپ کیسے ہو. ہمارا فرض ہے ہم اپنی اپنی دنیا میں شریف بھائی ہم کوشش کریں کہ ان میانمار کے مسلمانوں تک کچھ نہ کچھ مدد پہنچائیں. وہاں صرف 20 لاکھ مسلمان بھوکے ہیں، صرف 20 لاکھ. 35 کیمپ ہے، ہر کیمپ میں کئی ہزار بیوہ یا مطلقہ یا زمانے کی ماری بھی عورتیں رہتی ہیں، بچے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے. ان کے گھر بہت عالیشان ہیں، پلاسٹک سے بنے ہوئے، پلاسٹک کے کپڑے سے بنے ہوئے، اتنے مضبوط گھر ہیں. اور رہنے کو ان کو بڑی شاندار زمین ملی ہوئی ہے، صرف زمین ہے، نیچے زمین ہے، اوپر چھت آسمان ہے. ہم کہاں سو رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نہ ہم 2-4 مل کر ایک اس کا کوئی راستہ نکالیں اور ان تک بھی پہنچنے اور پہنچانے کی کوشش کریں. بہت حیرت کی بات بتاؤں آپ کو، 4 تمل ناڈو کے مسلمان، تمل ناڈو، اردو اسپیکنگ نہیں، یہاں چھوٹے موٹی بزنس کرنے والے، چاروں نے آپس میں طے کیا کہ ہم ہر مہینہ اپنے اپنے پاس سے کچھ پیسے جمع کریں گے، اور جو بڑے خاص افراد ہیں کیونکہ بہت پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی ہماری مصیبت ہے، تو وہ جمع کریں گے اور ہر مہینہ ہم میں سے ایک شخص اپنے ویزے سے، اپنے خرچے سے بنگلہ دیش جائے گا اور وہاں میانمار کے غریبوں کو اپنے ہاتھ سے تقسیم کرے گا. اور یہ کام وہ پابندی سے کرتے رہے. کتنے سال کرتے رہے؟ جب سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا تب سے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے حالات صحیح نہیں ہوئے. ایک ساتھ تو بیچارے گئے تھے تو بارش کا موسم تھا، زمین بہت چکنی ہو گئی تھی، اور ان سب کے جو چھوٹے موٹے گھر بنے ہوئے ہیں پوری وادی کے اندر، وہ پورا ایک مٹی کا علاقہ ہے، تو وہ بیچارے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہی پیدل جانا ہے، وہاں آپ موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکو گے. تو اس میں وہ بیچارے گرے، اتنی بری طرح گرے کہ ان کے پیر، ان کی گولوں کی ہڈی ٹوٹ گئی. پھر ہاسپٹل میں پڑے رہے، پھر وہ علاج کرایا، اور اس کے بعد میں پھر یہاں واپس آئے. اور میں ان سے ملا، میں نے دعا کی اللہ اس آدمی کے جیسا میرا ایمان ہو جائے. کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کہ میری وہ مستقل ان کے کورو کے اس میں درد ہے اور وہ لکڑی ٹیک ٹیک کے چلتے ہیں. ایمان ہے ان کا، ایک شکایت نہیں. بلکہ یہ خیال، افسوس کہ میں کیا کروں، میں نہیں جا سکتا، میری صحت اس لائق نہیں. میرے بھائیوں، اگر ہمارا گروپ بھی کچھ اس طرح بن جائے ہمارے اعظم بھائی کی قیادت میں، کیونکہ وہی تجوید کے ہمارے قائد ہیں، تو کیا اچھی بات ہو. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی تو خود ہندوستان کے حالات اتنے خطرناک ہونے جا رہے ہیں کہ اللہ ہی جانے اگلے 2-4 برس میں کون کتنا مارا جائے گا اور کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور سارے مسلمانوں کی دین و ایمان کی اور ان کے گھروں کی، عزتوں کی، تجارتوں کی، دکانوں کی، مکانوں کی حفاظت کرے. تو للسائل والمحروم الذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ نمازی ہیں جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. کیا تصدیق کرتے ہیں؟ یعنی عملی طور پر ان کا ایمان قیامت کے دن پر اتنا واضح، اتنا مضبوط ہے کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی زندگی کے ہر دن اور رات میں نہیں بھولتے ہیں. اور جو شخص بھی قیامت کو یاد رکھے گا، گناہ اس سے کم تر ہو جائیں گے، اس کی نیکی میں ہمیشہ اخلاص کا پلہ بھاری رہے گا، اور جو نیک کام کرے گا کرتا چلا جائے گا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ سب نمازیوں کی بات کی جا رہی. ہم تو ہمیشہ کیا سنتے ہیں، مومن ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، مومن ایسے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں. بلا شبہ ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر اس صورت میں یہ ایک امتیازی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے مسلمان اگر تو نماز پڑھتا ہے تو نماز خالی رکوع سجدہ نہیں ہے. نماز کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر یہ ساری صفات بھی ہیں. اصل بات تو یہ وہ لوگ ہیں نمازی کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. واہ، نمازی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتا ہے. عجیب و غریب جملہ ہے. چلیے میں پھر اس کا ترجمہ کر رہا ہوں
اور پھر آپ سے پوچھوں گا کہ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، نمازی کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے کے بارے میں بول رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے گناہ کرنے والا اللہ کے عذاب سے ڈر جاتا ہے، ہاں صحیح بات ہے، جو بھی گناہ کرے گا، ایک کرے گا یا 10 کرے گا، اس کو اگر احساس ہوگا ارے مجھے اللہ تعالیٰ پکڑے گا، مارے گا، گناہ ہوگا، تو رک جائے گا۔ اب نمازی تو خود نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، نمازی۔ یہاں تو ہماری امت کا الٹا حال ہے، جو صاحب نماز پڑھتے ہیں وہ تو گیا جہنم سے آزاد ہو گئے، وہ بھی سوچیں الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں، بلا شبہ الحمدللہ بولنے کی بات، مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے خوف ہو جاؤ؟ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کم سے کم نمازیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا احترام کرتے ہیں، ارے یار یہ بڑے اللہ کی سے ڈرتے ہیں، اور اسی میں یہ چوٹ بھی مسلم سوسائٹی کو لگ جاتی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور اپنی تجارتوں میں دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے سوسائٹی میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار ان کو دیکھو بڑی نماز پڑھتے ہیں، لمبی داڑھی ہے، ذکر کرتے ہیں، لیکن گھر میں جلاد ہے، مسجد میں نمازی، گھر میں شیطان، بیوی بچوں پر روزانہ گولہ باری، ماں باپ کا ادب معلوم نہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ صحیح تعلقات نہیں، صلہ رحمی چھو کر نہ گزرے، ہمیشہ اپنے آپ کو ممتاز، میں آئی ایم دا بیسٹ سمجھنے والے، تو یہ تو خلاف ہے۔ یہاں یہ بات ہے نہیں، جو نمازی ہوگا، سچا ہوگا، ہمیشہ پڑھنے والا ہوگا، مال ایسا خرچہ کرتا ہوگا، غریبوں کا ایسا خیال رکھتا ہوگا، قیامت سے ہمیشہ ڈرتا ہوگا، اور یہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ روز نماز پڑھ کے کبھی آپ کے دل میں خیال آتا کہ اللہ ابھی میں نے نماز پڑھی، کتنا میں نماز میں ادھر ادھر گیا، یہ میری نماز قبول بھی ہوئی کہ نہیں؟ آج کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس سے پہلے جتنی فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء پڑھی ہے، تو کیا اس نماز میں خشوع تھا، للہیت تھی، خوف تھا، نماز اچھی لگ رہی تھی، یا پٹ 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 5 منٹ میں مسجد کے باہر؟ ان عذاب ربہم غیر مأمون، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو صفات مسلمانوں کی بتائی، نماز پڑھنے والوں کی جو صفات بتائی، تو درمیان میں جب یہ کہا کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا کمنٹ پاس کیا ہے ہماری اپنی زبان میں، ان عذاب ربہم غیر مأمون، ان کے رب کا جو عذاب ہے وہ غیر معمون ہے، یعنی کوئی بھروسہ نہیں کہ کس کو پکڑ لے۔ اللہ کا عذاب فریلی رہنے سے ہٹ کر ہے کہ آدمی کبھی اس کے بارے میں سوچے، کبھی نہ سوچے، بے فکر ہو جائے، ارے مجھے تو عذاب نہیں ہوگا بھائی، میں تو نماز پڑھتا ہوں، مجھے عذاب نہیں ہوگا۔ بلا شبہ نمازی جنت میں جائے گا، مگر کیسا نمازی؟ جلدی پڑھنے والا، کبھی پڑھنے والا کبھی نہیں پڑھنے والا، کبھی جو ہے تو ایک اور آیت نماز کے سلسلے میں آ رہی ہے، انشاءاللہ وہاں اور عرض کرتا ہوں۔ آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، پھر سلسلہ چل رہا ہے نمازی کیسے ہیں، یاد رکھیے یہ ساری آیتیں ایک نمازی کی صفت کو بتا رہی ہیں، تو اس میں سے ایک بات یہ کہ یہ جو نمازی ہوتے ہیں سچے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا اور آگے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، لیکن ان کو اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اگر ان کے پاس اسلامی جہاد کے بعد باندیاں ہوں تو پھر فإنہم غیر ملومین، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اب یہاں سب بات آ گئی کہ وہ چیز جس کو عیسائیوں کی دنیا نے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کہا، آپ دیکھیے یعنی گناہ کو بھی خوبصورتی کا لبادہ ماننا پڑے گا، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ۔ ایک صاحب بڑے قریبی تعلق والے میرے، یہ بات ہے 1985 کی،
ان کے بچے یہاں دبئی میں سینٹ میری ہائی اسکول میں پڑھتے تھے. اس وقت جو مالدار اور اپنے آپ کو بڑے ایجوکیٹڈ سمجھنے والے لوگ تھے وہ اسکولوں کی تقسیم میں تھے. فلاں اسکول میں تعلیم اچھی ہوتی ہے، فلاں کا اسٹینڈرڈ ہے اور فلاں ایسا ہے. تو سینٹ میری چرچ کے تحت میں ہونے والا اسکول تو سمجھا جاتا ہے ورڈ بہت ہی اچھی تعلیم دیتا ہے. وہ تعلیم دیتا ہے یا وہ لڑکوں لڑکیوں کے صرف جو رشتے بنا دیتا ہے. تو بچہ وہاں پڑھنے والا اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. میں نے کہا بولو بیٹے. انہوں نے کہا واقعی دیکھیے اسٹائل کہ واقعی اسلام میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانا جائز نہیں ہے. الفاظ کا یہ انداز کیا ہے کہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ کیا واقعی اسلام میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی اس کے بولنے کا انداز یہ تھا کہ بھلا اسلام تو اتنا اچھا مذہب ہے، وہ ایسی بیوقوفانہ بات کیوں کہے گا؟ کیونکہ یہ تو وہ تیزی سے دیکھ رہا ہے. تو عیسائی دنیا نے ساری دنیا کو گندا بنانے کے لیے یہ الفاظ دیے. فرینڈ، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، فرینڈ ہو گئے. پھر میں نے اس کو پیار سے سمجھایا کہ ہاں بیٹے یہ حرام ہے اور اس لیے حرام ہے. تو کچھ باتیں جب اس سے بولی وہ ایک دم ایسے ہو گیا جیسے میں ہل رہا ہوں نا آپ کے سامنے، یوں ایسے کیا. ہاں مولانا صاحب بہت صحیح بات ہے، بہت صحیح بات. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ اسلام ہے کہ جس نے ہمارے مورلٹیز کی حد بندی بتا دی کہ جو ضروری جائز اللہ کے نام کے ساتھ شریفانہ انداز سے رشتے ہیں وہ جائز ہیں، اور باقی جانوروں کی طرح ادھر ادھر ہر جگہ نگاہ ڈالتے رہنا اور جب موقع ملا اس سے فائدہ اٹھانا یہ انسانیت کی انتہائی گری ہوئی بات ہے، اور اسلام گرے ہوئے لوگوں کا مذہب نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اب اپنی بیویوں اور باندیوں کو چھوڑ کر کوئی جو ادھر ادھر کا کچھ بھی چاہے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو ضرورت سے آگے بڑھ گئے. عادون آج کہتے ہیں جو انہوں نے حد پار کر دی. ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ تک آپ جو ہے تو یہ کام کر سکتے ہیں، اس سے ہٹ کر آپ اگر کرو گے تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی. آیت یہی کہہ رہی ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اور یہ وہ لوگ ہیں نمازی کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا لحاظ کرنے والے. یہ سب نمازی کی صفت ہے. یعنی ایک نمازی اگر ہوگا تو خالی مسجد میں 4 رکعت پڑھنے والا نہیں ہوگا، وہ باہر کی دنیا میں ایسا 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 ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بار بار ان آیتوں کے آئینے میں جب میں اپنی تصویر دیکھتا ہوں تو اللہ مجھے اپنے آپ پر شرم آتی ہے کہ علم اور بزرگی اور کیا کیا چیزوں کا دعویٰ کرنے والے عالم صاحب خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. تو یہ ہر مسلمان کو سوچنا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو نمازی بنایا، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. مگر نماز کے اس آئینے میں یہ جگہ جگہ سوراخ نظر آ رہے ہیں جہاں میری صورت جو ہے تھوڑی سی کالی ہوتی جا رہی ہے. تو مجھے اپنی چہرے کی اس کالک کو دور کرنا ہے. تو امانتیں، ایک تو امانت سے مراد یہی ہوا کہ انور بھائی نے میرے پاس 10 درہم رکھے اور جب انہوں نے واپس مانگا وہ میں نے کہا یار وہ تو گم ہو گئے، وہ تو ایسا ہو گیا، اچھا میں آج دیتا ہوں، اچھا میں کل دیتا ہوں، اور سال گزر گیا میں نہیں دے رہا ہوں. ایک امانت ہی ہے. امانت میں خیانت کرنا، جس کے پیسے اس کو نہ لوٹانا. لیکن یہاں امانت سے مراد اور بھی کچھ ہے. ہر انسان کی باڈی کے تمام حصے اللہ کی امانت ہے نا. اللہ نے ہمارا اپنا جسم ہم کو یوز کرنے کے لیے دیا ہے، مس یوز کرنے کے لیے نہیں دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات، یہ سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. میں نے آنکھوں کا کیسا استعمال کیا زندگی بھر، میں نے زبان کا کیسا استعمال کیا زندگی بھر، میں نے کانوں کا استعمال کیسا کیا زندگی بھر، اور میں نے اپنی جسم کے تمام اعضاء کا استعمال کیسا کیا زندگی بھر. یہ سب پوچھا جائے گا. اے مسلمان، تو پیدا ہوا مسلمان خاندان میں
اور تو کہتا تھا تو مسلمان ہے، مگر تیری صورت مسلمانوں کے جیسی نہیں تھی، اور تیرے کپڑے مسلمانوں کے جیسے نہیں تھے، اور بالوں کا اسٹائل آج کل تو لعنت ہو گئی ہے، لعنت۔ یعنی 10 میں سے 6-7 مسلمان نوجوان عورتوں کی طرح چوٹیاں رکھ رکھ کے گھوم رہے ہیں۔ اس سے زیادہ مزیدار بات بتاؤں، ایک طرف بالوں کا اسٹائل عورتوں کا، چوٹیاں بنائے ہوئے، دوسری طرف نماز میں مسجد میں۔ تو اکثر میری طرح بہت سارے مسلمان مسجد کے اندر آتے ہیں، اور جیسے ہی ان کی نظر کسی بالوں والے پر پڑتی ہے تو وہ سوچتے ہیں ارے یہ عورت یہاں غلطی سے کیوں آ گئی، آگے پیچھے قریب جاتے ہیں، یوں کر کے اس کو دیکھتے ہیں، ارے یہ تو آدمی ہے۔ یعنی مسجد میں آنے والا عام شخص دھوکہ کھا جاتا ہے کہ بھئی عورت جو ہے یہ مردوں کے حصے میں آ کے بیٹھ گئی، اس کو تو لیڈیز سائڈ جانا چاہیے تھا۔ تو اب یہ فیشن بن گیا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تو رہا مسلمان مگر تیری صورت مسلمانوں جیسی نہیں لگتی تھی، تیرے کپڑے مسلمانوں کے جیسے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں۔ آگے فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون۔ پچھلی آیت میں یہ بات بھی ہے کہ وعدے کو پورا کرتے ہیں، عہد، ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ نے جس سے جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا وہ پوچھا جائے گا۔ اچھا میں کل ملوں گا، اور بیچارہ فون کر رہا ہے اور فون پہ فون کر رہا ہے، آپ اٹھاتے نہیں ہیں، پھر آپ نے صبح کی بات کی تو شام کو ارے فلاں السلام علیکم یار معاف کرنا میں بالکل بھول گیا تھا، وہ فون سائلنٹ پہ تھا، وہ ایسا تھا وہ ویسا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ واقعتاً بھول گئے ہوں، وہ بھی آپ کی غلطی ہے، کیسے بھولے آپ؟ کوئی آپ سے وعدہ کرے میں یہاں ملوں گا، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، اور بعد میں یہی ہو کہ وہ جو ہے تو آپ کو جواب نہ دے، ریسپانس نہ دے، اور جب آپ نے بات کی یا اس نے بات کی تو کہہ رہا معاف کرنا میں بھول گیا تھا، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ایسے کیسے بھول گئے آپ؟ یہ بھولنے کی چیز ہے، بھولنا ہی تھا تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ تو جو تم دوسروں سے نہیں چاہتے ہو تم خود کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں وعدہ یاد رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی سچی گواہی دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے جھوٹی گواہی دینا اسلام میں یعنی انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، جیسے پور کھانا، جیسے شراب پینا، جیسے زنا کرنا، ایسے کبیرہ گناہوں میں سے جھوٹی گواہی دینا ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس بات کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں یہ فرمایا من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ من ترک طعامہ و شرابہ او کما قال۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی کوئی شخص جھوٹی گواہی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو روزے کی ٹریننگ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سیکھ لے میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ دیکھیے جو صفات شروع ہوئی الذین هم علی صلاتہم دائمون الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اب ادھر فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، تو ادھر دائمون کا مطلب ہر حال میں نماز کا پڑھنا ہو گیا، اور اب پھر جو آیت ریپیٹ ہوئی کہ وہ نماز کے اندر کیا کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ اوقات کی پابندی۔ کیا مطلب؟ کیا اوقات کی پابندی یہ ہے کہ آپ فجر کے وقت میں، ظہر اور عصر کے وقت میں ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں؟ بلا شبہ یہ تو بہت موٹی بات ہے سمجھنے کی، لیکن اوقات کی پابندی کا مطلب ہے کہ جماعت کی پابندی۔ مسجد میں جماعت اتنے بجے ہوتی ہے، میں گروں گا، پڑھوں گا، اٹھوں گا، بیٹھوں گا، میرا دنیا کا نقصان کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، لیکن میں جماعت سے پڑھوں گا۔ اگر
100 نمازوں میں 100 کہہ رہا ہوں، 5 نہیں، 99 آپ نے جماعت سے پابندی کی اور 1% آپ کی جماعت سے نماز چھوٹ گئی، کیا ہے گا آپ کو اس کا حق ہے؟ کیا کسی کمپنی میں کام کرنے والے کو 29 ڈیز تو پابندی سے آئے اور ایک دن جو ہے لیٹ آئے، کم لیٹ آئے، زیادہ آئے، نہ آئے، وجہ بھی نہ بتائے؟ ہے کوئی کمپنی دنیا کی کہ وہ اس کو اجازت دیتی کہ ٹھیک ہے اگر تم 29 ڈیز پابندی کر رہے ہو تو ایک دن چھوڑے؟ دنیا کی کمپنی آپ کی 1 منٹ کی تاخیر کو برداشت نہیں کرتی۔ ابھی اللہ کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہے؟ پڑھ لی تو پڑھ لی جماعت سے، نہیں پڑھی تو گھر میں پڑھ لی۔ کیا بات ہے، کیا نمازی ہیں یار آپ تو، آپ کی نمازی نہیں چھوٹ رہی ہے، بڑے خوش، اور شیطان بھی تھپکی دے رہا ہے اللہ کا شکر میں نماز پڑھ لی۔ جی نہیں، آپ کو ہر نماز ہر حال میں مسجد میں پڑھنا ہے۔ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے پورے ٹائمنگ سرکل کو 24 آورز کے بدلنا پڑے گا، ڈیلی باہر جا رہے ہیں پہلے دماغ میں ٹک ٹک ہو، ظہر کا وقت آ رہا ہے، عصر کا یا مغرب کا، یہ میں کہاں پڑھوں گا؟ محلے کی مسجد میں نہیں پڑھوں گا، مگر جہاں جا رہا ہوں وہاں نماز پڑھوں گا کہ نہیں؟ وہاں جماعت سے پڑھوں گا کہ نہیں؟ یہاں تو ہر وہ بات جو چھوٹی سے چھوٹی دنیا کی زندگی کے لیے اہم ہے وہ نماز کو چھڑانے کے لیے کافی ہے جماعت سے، اور پھر بھی ہم نمازی ہیں، بڑے دیندار ہیں ہم، مہینے میں 2-4 نمازیں تو چھوڑ ہی دیتے ہیں نماز جماعت سے، ہم بڑے دیندار ہیں۔ مہینے میں فجر میں دیر ہو گئی گھر میں پڑھ لی، ہم بڑے دیندار ہیں۔ اور اگر نماز پڑھنے گئے تو جلدی سے پڑھے، اور مجھے اس کے بعد آفس جانا ہے، مجھے اس کے بعد خریدنے جانا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، چلو 4 فرض پڑھ کے بھاگ جاؤ۔ یعنی نماز کو نیگلیکٹ کرنے کے جتنے بھی راستے ہیں نا، اس کا لائسنس اللہ نے ہر مسلمان کو دے دیا ہے، جیسا چاہے کر، سب جائز۔ یہ آیت کہتی ہے نہیں، علی صلاتہم یحافظون، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ رزلٹ کیا ہے ان ساری باتوں کا؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں، دیکھیے کیا لفظ ہے، یہی کون سے؟ وہ نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں اور ہمیشہ صدقہ و خیرات دیتے ہیں، وہ جو ہے زنا کاری نہیں کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، اور جو ہے ہر لحاظ سے نماز کی اونچ نیچ، اس کی رکعت، اس کی تعداد، اس کا ٹائم، ہر چیز کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ یہی لوگ فی جنات مکرمون، ایسے ہی لوگوں کو کی جنت میں نا بڑی عزت کی جائے گی۔ ایک ہے صرف جنت میں جانا، ایک ہے جنت میں آپ جا رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی جو ہے تو وہ کی جا رہی ہے، آئیے آئیے آئیے، آپ کی جو ہے بہت ہی عزت ہو رہی ہے۔ تو یہ بات ہے میرے بھائیوں، ایسی نماز اللہ دے دے، ایسا ایمان اللہ بنا دے، ہماری اس مجلسوں میں آنا، قرآن، تجوید اور علماء کے بیانات کو سننا، دینی کتابوں کا پڑھنا، ٹی وی، واٹس ایپ وغیرہ سب کا صحیح اسلامی استعمال کرنا، یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے گروپ کا ہر ممبر اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے قریب ہو رہا ہے۔ میں تو دیکھیے جو بات کہتا ہوں، میں تو سوچتا ہوں بھائی ان کے بہانے میری اصلاح ہو جائے تو غنیمت۔ دنیا میں داڑھی رکھ کر، ٹوپی پہن کر میں نے کریڈٹ لے لیا، میں دیندار ہوں، میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، مگر یہ داڑھی یا ٹوپی یہ ضروری ہے؟ یہ اسلام کا ایک کلچر ہے۔ مجھے حیرت ہوتی اگر ایک شخص آفس جا رہا ہے، ہم نے کہا ارے یار ایسے کرو نا، خالی شرٹ پینٹ میں چلے جاؤ، نہیں، یہ ذرا سا یہ کوٹ پینٹ پہن کے ذرا ٹائی شائی لگا کے، بھائی یہ ضروری ہے آج کے زمانے میں، آفس میں اس عہدے پر ہوں، ایسا ضروری ہے۔ اگر تم آفس میں کام کرتے ہو تو ٹائی کے بغیر تمہارا لباس ادھورا ہے، اور داڑھی کے بغیر تمہارا اسلام مکمل ہے، اور ٹخنے سے نیچے تک پہننے کے باوجود تمہارا اسلام مکمل ہے، اور ایسا اور ویسا ہم ہزاروں باتیں کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب تک
دماغ میں کا شیطان باہر نہیں نکلے گا تب تک اسلامی کلچر کو ہر لحاظ سے اپنانا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ حبیب بھائی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ طبیعت وغیرہ صحیح ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے دعا کر لیں۔ جی اللہم یا خالقنا یا رازقنا یا معبودنا بحق انت اللہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، رمضان کے کچھ دن گزر گئے اور اللہ تو جانتا ہے ہم رمضان سے پہلے جیسے تھے شاید اب بھی ویسے ہی ہیں، صرف ایک روزے کے نام سے کھانے پینے سے دور ہیں۔ اے رب العالمین، نگاہوں کی، زبان کی اور ہر برے عمل کی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سحری جیسے اسلام نے بتائی اتنی ہی کھانے کی توفیق عطا فرما، افطار میں جلدی عطا فرما۔ اے اللہ کھانے پینے کا شوق اور اس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہم سے خطا فرما، اور جیسے اسلام نے تعلیم دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہے کہ جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے اور وہ عبادت کر سکے، تو ہمیں ہر کھانا عبادت کرنے کے لیے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ ہر کھانا کھا کر یہ نیت کرے کہ اس سے جو خون بنے گا اس سے میں دین کی خدمت کروں گا، تو ایسا جذبہ ہم کو عطا فرما۔ آمین۔ ان 6 دنوں میں ہم نے قرآن کتنا پڑھا، سمجھ کر کتنا پڑھا؟ شاید ہم نے ان 5-6 دنوں میں رمضان کے تیری ایک آیت کو بھی سمجھ کر نہیں پڑھا ہے۔ اے اللہ یہ جرم عظیم ہے، اس کو معاف فرما۔ اور رمضان میں خصوصاً ہر مسلمان کو ایک ایک آیت کو رک کر پڑھ کر سمجھ کر اے اللہ اس میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے نمازیوں کا ذکر سنا، اے اللہ شاید ساری زندگی ایسے نمازی نہیں بنے ہیں جیسے تو نے ان آیتوں میں بتایا۔ اے اللہ یہ ساری صفات ہم میں اور ہماری نسلوں میں پیدا فرما۔ ہمارے ماں باپ، بھائی بہن اور ہماری بیوی اور بچے سب میں ایسی نماز کا شوق عطا فرما، نماز کا دھیان عطا فرما، وقت پر نماز پڑھنا، جماعت کی حالت میں نہ چھوڑنا، اور نماز میں صرف تیرا دھیان ہونا۔ اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ اپنی اپنی شرم و گاہوں کی حفاظت عطا فرما، اور اے اللہ تو نے اپنے حکم سے اور ہماری بنائی ہوئی تقدیر کے مطابق اے اللہ جس بندی کو تو نے ہماری بیوی بنائی ہے تو اے اللہ اس کا اکرام کرنا، اس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، چھوٹی بڑی باتوں پر غصہ نہ ہونا۔ اے اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بندی کو تو نے ہماری ماں بنایا اس کا عزت اور احترام اگر دنیا میں ہے تو اس کی ہر خدمت، اور اگر اپنی زندگی پوری کر کے وہ تیرے پاس جا چکی ہے تو اس کے لیے دعائیں، صدقہ اور خیرات، اور اللہ اپنے والد کے لیے اور اللہ ہر مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔